میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عالم دین مجھے جواب دے دے کہ سورہ فلق میں حسد کا تذکرہ ہے، حسد کیا ہے اور نظر بد کیا ہے، ان دونوں کو ڈیفائن تھوڑا سا کر دیں، حسد کیا چیز ہے اور نظر بد کیا چیز؟ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس اب وقت مختصر ہے، چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر میں اب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا. حسد کی تعریف تو یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی کمال دیکھ کر دل میں یہ محسوس کرنا کہ اس کے پاس یہ کمال نہ ہو، میرے پاس ہو، یہ حسد ہے. اور اس کا علاج سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. بے شک. تو جس کو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے. بے شک. تو اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، پہ راضی نہیں ہے. جی، کیونکہ اس کو دینے والا اللہ ہی ہے. اور جب کسی چیز کو انسان حاسدانہ نظر سے دیکھتا ہے تو اس میں نظر لگنے کا امکان ہوتا ہے. نظر محبت سے دیکھنے سے بھی لگتی ہے، اور حاسدانہ نظر سے، نظر بد کی بات کریں، جی میں نظر بد کی بات کر رہا ہوں، وہ حاسدانہ نظر سے. نظر کی ایک شرعی حیثیت ہے، اس پر حدیث رسول ہے کہ نظر حق ہے، اور نظر اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ نظر اونٹ کو برتن میں پہنچا دیتی ہے. یعنی اچھا بھلا اونٹ تھا، وہ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے نظر کی وجہ سے. اور نظر کی کاٹ کے لیے بہت کوئی عاملوں اور جوتشیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اگر اپنے اوپر دم کر لیں، بچوں پر دم کر لیں، اس سے نظر ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مختلف اوراد و وظائف اور بھی ہیں، لیکن آسان اور قرآنی وظیفہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا. صحیح، ٹھیک ہے. جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سلسلے میں دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو نظر بد بھی ہے نا، اس کا بھی جو کہیے کہ وجہ ہے وہ حسد ہی بنتا ہے. یعنی جب آپ کسی سے حسد کریں گے تبھی آپ اس کی طرف نظر بد یا ایک ایسا منفی رویہ ڈال رہے ہیں. اچھا، حاسد کو اخلاقیات کے علماء نے ایک طرح سے باطنی طور پہ مشرک لکھا ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ حاسد بیسیکلی کر کیا ہوتا ہے، وہ اس بات پہ حسد کر رہا ہے کہ زید کے پاس فلاں عہدہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ بات طے ہے کہ زید کو وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جناب سے دی ہے. تو یہ ظاہراً اللہ پر براہ راست اعتراض نہیں کر رہا ہے نعوذ باللہ، لیکن اس کا عمل حسد یہ بتا رہا ہے گویا کہ یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے زید کو کیوں دیا، مجھے دینا چاہیے تھا. وہ اپنی نیکیاں بھی ساری کھا جاتا ہے، برباد کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حسد سے بچنا چاہیے. رشک، غبطہ جسے کہا گیا، وہ بہرحال اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مثلا اسماء احسان بھائی نعت پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت اچھا لہن دیا ہے، تو سن کر یہ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی ایسا لہن عطا کرے اور ان کو بھی برکت عطا فرمائے. تو یہ غیبتہ ہے، یہ بالکل اپنے مقام پہ جائز ہے. اور جیسے فرمایا سورۃ الناس، سورۃ الفلق، معوذتین، یہ پڑھیں انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہو جائیں. صحیح، ٹھیک ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سورہ فلق بھی پڑھتے ہیں، سورہ ناس بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ ہم وہ پڑھیں اور لوگ حسد میں مبتلا نہ ہوں؟ اور وہ آپ کو دیکھیں، ویسے تو بڑا مشکل ہے، یہ انسان کی فطرت میں نہیں کہ وہ کسی کو خوش دیکھ کے خوش ہو جائے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں، جیسے علماء کرام نے بتایا کہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے یہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں اور وہ اپنے چہرے پہ پھیر لیں اور اپنے جسم پہ 3 مرتبہ، اور یہ آپ کو نظر بد سے بچائے گی. ورنہ تو جو ہم لوگ گھر سے نکلتے ہوئے، جیسے کہ ہمیں آیت الکرسی کے لیے ہمیشہ بتایا جاتا ہے، بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں تو گویا آپ حصار میں آتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کچھ نہ کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں، یا پھر آپ ایک اور علماء کرام دعا بتاتے ہیں، اور وہ دعا تو کیا سورہ فلق، سورہ اخلاص ہے، کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں تو اپنے تمام اطراف میں سورہ قل هو اللہ کو پڑھیں، اور دائیں طرف، سامنے کی طرف، پیچھے، اوپر نیچے پڑھ کے پھونک لیں، اور پھر آپ گھر سے باہر نکلیں تو ہر طرف سے آپ کی حفاظت قل هو اللہ کرتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے بھی نکلتے ہیں تو آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ پاک کا نام جو ہے، وہ کلام جو ہے، وہ سب برکت ہی برکت ہے، حفاظت ہی حفاظت ہے. پھر اس کے علاوہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں جن کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ وہ آپ پڑھ لیں. وہیں یکاد الذین کفروا جو ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں. تو آپ چاہے آیت الکرسی پڑھیں، آپ درود شریف پڑھ کے نکلیں، آپ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے سب طرف دم کر لیں، تو یہ سب آپ کی حفاظت ہی ہوگی. اچھا، کیونکہ آج ہم نے ماں باپ کی نافرمانی، ہم نے تہمت بہتان کے والے سے بات کی، حسد کی بات کی، ایک اور چیز کے والے سے ہم نے بات کرنی، وہ ہے دل آزاری کی. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایسی بات کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو فلانٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے اس کو محفل میں کیسا جواب دیا،
کیسے میں نے اس کو بات دی, مطلب یاد رکھے گی میں نے اس کو کیسے جواب دیا, 100 لوگوں میں دیکھو اس کی میں نے کیسے چپ کرا دی, اس کی شکل دیکھی کہ جب میں نے اس کی بےزتی کی تو اس کی بیچاری کی کیسی شکل ہوگی تھی, اور ہم اس کو فلانٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی ہے کہ تم میں سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی زبان کے شر سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان خوف زدہ ہو. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسے کر رہے تھے. یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہائی رینکس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں, جو سب اب وہ ایسی بات کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اپنے سب آرڈینیٹس کو, یا پھر جو سے نچلے درجے پہ جو انسان ہوتا ہے, تاکہ اس کا مطلب اس کو کہتے ہیں نا وہ اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو اوقات میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے ایسے بات کریں. ہمارے ہاں جب نچلے درجے کا انسان یہ عمل کرتا ہے نا تو اس کو بد زبان کہا جاتا ہے, اور جاہل کہہ دیتے ہیں. جی, اور اوپر کے درجے کا آدمی جب یہ عمل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا کھرا آدمی ہے, بڑا باروب ہے. دیکھیں باروب. اصل میں ہمیں ہر جگہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم بولیں کیسے, ہم سوچیں کیسے. سورہ حجرات نے اس پر کلام کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو. یہ جو تم ہر ایک کے بارے میں سوچتے ہو نا, یہ ایسا ہوگا, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, رشوت لیتا ہوگا, اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے, بہت اس نے ناجائز کمایا ہوگا. کثیرا من الظن, ان بہت زیادہ گمانوں سے بچو. اور جب گمان زبان پہ آتے تو بہتان بن جاتے ہیں. بعد الظن اسم, کیونکہ ان میں سے بعض گمان تمہارے ایسے ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں. پھر اگلا لفظ ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کے اندر پوری ایک تہذیب ہے. ولا تجسسوا, ایک دوسرے کی جستجو نہ کرو کون کیا کر رہا ہے, ٹوہ میں نہ لگے رہو. اچھا, یہ ہمارے یہاں خواتین میں انفارچونیٹلی یہ بہت ہے کہ ہماری خواتین, ہم نے کہا ٹوہنا, وہ یہی کرتی ہے. جیسے ہمارے کالر کی بھی کال آئی تھی جو سلمان صاحب تھے کراچی سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بہن جو تھیں جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, تو یہ خواتین ٹوہ میں لگی رہتی ہیں. اچھا ان کے گھر کیا ہو رہا ہے, ان کے گھر کیا پکا ہے, ان کے گھر کیا ہو گیا, کاملی, مطلب جو ایون کہ میڈز بھی اگر کسی سوسائٹی میں آتی جاتی ہیں تو ان سے بھی باتیں نکلوانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہاں بھائی. تو جو ٹوہ میں لوگ لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے کسی بات آ جائے, اثر پھر بھی چلیں گھر اور خاندان کے اندر رہتا ہے. جو مرد ٹوہ میں لگے رہتے ہیں نا, اس کا اثر معاشرے میں پڑتا ہے. بالکل. اور ہمارے ہاں اب یہ بہت شکریہ آپ نے بات کی, بہت اس میں خواتین کی تخصیص نہیں ہے, مردوں کے احوال تشویشناک ہیں کہ جس طریقے سے ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کسی کے متعلق کوئی بھی تبصرہ, کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی, کوئی خوف خدا نہیں ہوتا, کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, جبکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی دلیل اس کی ہے تب بھی ہمیں بلا ضرورت اگر کہیں گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا. حسب ضرورت اس کو بیان کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ آپ سے گواہی لی جائے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس کی برائی کروں گا تو غیبت ہو جائے گی. پھر گواہی صحیح دیں. جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے مشورہ درست دیں, ورنہ یہ کہ بلا ضرورت کسی کی برائی بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور وہ جو دل آزاری ہم مسلسل کیے جاتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. وہ بولنگ میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم کسی کے خد و خال, کسی کی رنگت, اس پہ جو ہے ہمیں جوک نہیں کرنا. ہم کر دیتے ہیں بڑے آرام سے. کوئی بچہ ہو جو کہ اچھا ہیلدی بچہ ہو, ہم اس کے ساتھ ایک نام اٹیچ کر دیں گے, اور وہ بچہ وہ جو نام ہے وہ اس بچے کی شخصیت کو, اس کے کانفیڈنس لیول کو تھرو آؤٹ وہ شیٹر کرتا رہتا ہے. تو ایسی بھی جو چیزیں ہیں, ہم مذاق میں پیار میں تو کہہ دیتے, لیکن ہم دیکھتے نہیں کہ وہ ایک ورڈ اگلے کی پوری پرسنالٹی ختم کر دیتا ہے. یہ بات تو کہنے سے پہلے سمجھیے, ایسے تو نہیں بڑوں نے کہاوت کہی تھی پہلے تولو پھر بولو. یہ 100 برس کے بعد ضرب المثل بنتے تھے, یہ مثالیں جو بنتی تھیں, اور جب تک آدمی خاموش ہے تو اس کے الفاظ گرفت میں ہیں, اور جب وہ بولتا ہے تو اب وہ اپنے لفظوں کی گرفت میں آ جاتا ہے. اور جیسے آیت پڑھی نا مفتی صاحب نے سورہ حجرات کی کہ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ, یہ بہت خطرناک ایک کنڈیشن ہے. یعنی آپ نے تو فقط زبان چلائی, آپ کا زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا, آپ کی جو ذرا سی دیر کی کھجلی تھی وہ مٹ گئی, بول کر آپ کا کھانا آج کا ہضم ہو گیا. آپ کو نہیں معلوم اس کی سینسیٹیوٹی, اس کی حساسیت کتنی ہے, یہ اس بات کو دل پہ لے کے کتنا بیٹھ جائے گا یا بیٹھ جائے گی. خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی ڈپریشن میں جا کر کوئی غلط قدم اٹھا لے تو یہ آ گئی وہ آیت اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ, اس نے جان لے لی, گویا کہ اس کا سبب آپ بنے. اور آپ نے بہت اچھا کم صاحب نے بیان فرمایا کہ مرد عورت کی اب تخصیص ختم ہو گئی ہے. آج فالتو وقت کو گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں چاہیے ہوتی ہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام, کیا معصورہ دعائیں, کیا درود شریف, کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان اوقات کو اپنے اس میں گزاریں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ زبان کو, حتیٰ کہ اخلاقیات کے علماء نے تو یہاں تک لکھا, آپ سے سوال پوچھا گیا مثلا حسان کہاں ہے,
اب آپ نے پوری کہانی نہیں شروع کرنی ہے پروگرام شروع ہونے سے, آپ اتنا جواب دے دیں گے باہر گئے. ضرورت سے زیادہ بولنے کو اخلاقی طور پہ منع کیا علماء نے, زیادہ بولو گے تو پھنسو گے.